موٹاپے کا واحد علاج بغیر کسی دوا اور ایکسرسائز کے 1 گھنٹے میں 500 گرام سے لے کر 1 کلو تک وزن کم کیا جائے گا۔ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک میں۔ اس علاج سے آپ کو کسی بھی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے۔ کلر امپروومنٹ، پمپلز اور ڈارک سرکلز کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک، حیدرآباد، ایبٹس بسائڈ اگروالا سویٹ ہاؤس۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے، جو ہم سب کو پالنے والا ہے، جو ہم سب کو عزت دینے والا ہے، ظالموں کو ذلیل کرنے والا ہے، ظلم کو ختم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے بہت ہی مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ ذوالحجہ، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی امتحان لیے، اور سب سے بڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا لیا۔ تو اس پہ آپ لوگ جو ہے تقریباً علماؤں کے ذریعے سے، یوٹیوب پر ویڈیوز کے ذریعے سے آپ نے اس کے بارے میں بہت سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عظیم جو واقعہ ہے قربانی کا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بہت آپ لوگوں نے بہت بار کئی بار سنا ہوگا۔ تو میں جو ہے بس اس بار یہ واقعے کہ میں آپ کو صرف 2 پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، اور اس 2 پوائنٹ کے لیے میں جو ہے آپ کو واقعے کے کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین کرام، ہم آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ تو واقعہ ہم سب نے سنا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے 7 ذوالحجہ کی رات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ اس خواب میں فرمائے کہ اے ابراہیم، میری راہ میں صدقہ کرو، میری راہ میں صدقہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسرے دن اٹھتے ہیں صبح میں، تو اٹھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ کو قربان کرتے ہیں۔ 100 اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ پھر دن گزرتا ہے، شام ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے۔ پھر جب رات میں اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں تو 8 ذوالحجہ کی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک خواب دکھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، میری راہ میں پھر سے صدقہ کرو، میری راہ میں صدقہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن بھی جو ہے 100 اونٹوں کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں 100 اونٹ کو قربان کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے تیسری رات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، لیکن اس خواب میں اللہ تعالیٰ کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے ابراہیم، اے میرے نبی، تم میری راہ میں وہ چیز قربان کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس دنیا میں، جس کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جو تمہارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو چیز، وہ چیز تم جو ہے میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے، میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نہلاؤ، میرے بیٹے کو نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہناؤ، میں اپنے خاص دوست سے میرے بیٹے کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، میں اپنے خاص دوست سے میرے بیٹے کی ملاقات کرانے کے لیے جا رہا ہوں، جلدی سے اس کو تیار کرو۔ حضرت حاجرہ جو ہے فوراً ان کو حضرت اسماعیل کو نہلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، جو گھر میں ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ کھلاتے ہیں، سب ایک دم ریڈی کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 9 سال، 9 سال کی عمر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، ایک میں آتا ہے 8 سال تھی، ایک میں آتا ہے 9 سال کی تھی۔ تو 9 سال کی عمر، بہرحال کمسین عمر کے تھے، چھوٹے تھے، تو 9 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر
چلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انگلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں. اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا وہ، دیکھنے والا منظر، سننے والا واقعہ ہے ناظرین کرام. کیسا منظر ہوگا، ایک معصوم بچہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اس کو معلوم تک نہیں، اور وہ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ معصوم کی میں انگلی پکڑ کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اپنے گھر سے نکلتے ہیں باپ بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں. حضرت حاجرہ جو ہے گیٹ پر، دروازے پر آ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے جا رہا ہے. کچھ نہیں بولتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نہیں بولتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، بس اتنی یہ بات کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے اس کو بچے کو لے جا رہا ہوں. جب بہت دور چلے گئے، حضرت حاجرہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے دونوں باپ بیٹے، تو وہاں پر ایک بزرگ آتے ہیں. وہ بزرگ آتا ہے، اصل میں وہ شیطان ہوتا ہے جو بزرگ کی شکل اختیار کر کے آتا ہے. حضرت حاجرہ کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شیطان ہے. وہ آ کر کہتا ہے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو وہ حضرت حاجرہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے گئے ہیں، اور ان کے والد جو ہے اپنے کسی خاص دوست سے میرے بیٹے کی ملاقات کرانے لے کے گئے ہیں، ان کو ملاقات کرانے کے لیے لے کر گئے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو. تو وہ شیطان، یعنی کہ وہ جو بزرگ تھا، جو شیطان تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کرانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے گئے. آپ کے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں. تو جب حضرت حاجرہ یہ بات سنتی ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے گئے، کیونکہ حضرت حاجرہ تو نہیں جانتی کہ وہ بزرگ کون ہے، شیطان ہے، کیا ہے، بس وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ یہ بزرگ ہے. تو وہ اس بزرگ سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے گئے. تو وہ بزرگ کہتا ہے ہاں، آپ کے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ جو ہے اس طرف دیکھتی ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے تھے. اس راستے کو دیکھ کر یہ کہتی ہیں کہ کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی، کون سا مجھ سے ایسی خطا ہو گئی، کیا آپ کی مجھ سے ایسی ناراضگی تھی کہ آپ میرے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ کیا سمجھ کر مجھے پیچھے چھوڑے؟ کیا میں عورت ہوں اسی لیے مجھے پیچھے چھوڑے؟ کیا میں کمزور ہوں اسی لیے مجھے پیچھے چھوڑے؟ کیا سوچ کر آپ میرے بیٹے کو آپ قربان کرنے کے لیے لے کے گئے اور مجھے پیچھے چھوڑ دیے؟ اگر مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلتے، اگر میرا بیٹا قربان ہو رہا ہوتا، میرے بیٹے کے گردن پر چھری چل رہی ہوتی، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوتا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر اللہ سے مانگتی، اللہ سے دعا کرتی، اللہ کو کہتی کہ یا اللہ یہ آپ کی امانت ہے، آج جو ہے قربانی جو ہو رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما، جو میرا بیٹا قربان ہو رہا ہے اس کو قبول فرما. حضرت حاجرہ کو پھر وہ شیطان کہتا ہے، وہ بزرگ کہتا ہے کہ برسوں کے بعد اللہ نے تمہاری اور تمہارے شوہر کی دعا کو قبول کیا، اور پھر تم جو ہے اس طریقے کی بات کر رہے ہو، تم اس طریقے کی بات کر رہی ہو. تو حضرت حاجرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ نے میرے بیٹے کو اتنا بڑا بنایا، اللہ نے میرے بیٹے کے اندر طاقت قوت دی. یقیناً اللہ برسوں کے بعد اس گھر میں جو ہے خوشیاں عطا کیا، برسوں کے بعد ہماری دعا قبول کی، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب چاہے لے لے، جب چاہے جسے چاہے لے لے، جسے چاہے بخش دے. یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے 1000 بھی اسماعیل ہوتے تو بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی. وہ شیطان سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ شیطان ڈائریکٹ نبی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں نبی کے پاس جاؤں گا تو بات تو بنے گی نہیں. اسی لیے وہ آیا عورت کے پاس، بیوی کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس، لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ میں جس عورت کے پاس جا کر یہ اس کو مشورہ دے رہا ہوں وہ عورت بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا کے میدان میں پہنچے. وہ زمین، وہ مبارک زمین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی، وہ چھوٹے تھے، بیٹھ گئے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے لیٹ جاؤ، تو لیٹ گئے. بولے کیوں ابا میں کیوں لیٹوں؟ بولے لیٹ جاؤ. لیٹنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج میں تمہیں جو ہے قربان کرنے جا رہا ہوں، آج میں تمہیں میں جو ہے قربان کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کرنے جا رہا ہوں.
آج میں تمہارے گردن پر چھری چلانے والا ہوں۔ جیسا انہوں نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد کہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ جب کوئی باپ نہیں کرتا تو آپ کیوں کر رہے ہو میرے ابا، میرے والد محترم، آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں تجھے قربان کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اسی لیے میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فٹ سے کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے میرے والد، جلدی آپ مجھے قربان کیجئے، یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ ہوگا وہ باپ بیٹے کا۔ ہونے والے نبی، نبوت ابھی نہیں ملی، 9 سال کے ہیں، لیکن یہ جذبہ دیکھیے، بیٹے کس کے؟ اللہ کے اتنے بڑے نبی کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بات بالکل پکی ہونے والی ہے، بات بالکل پکی ہونے والی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بالکل بات پکی اب ہونے والی ہے، اب کچھ ہی لمحوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات اللہ سے ہو جائے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جائیں گے، اس دنیا کو الوداع کہہ دیں گے، اپنے باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل بات پکی اب ہونے والی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا کے میدان میں وہ زمین پر لیٹ گئے، وہ مبارک زمین پر لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چھری لائے تھے اپنے ساتھ، وہ چھری کو گردن پہ، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے گردن پہ وہ چھری کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھری کو رکھ دیے۔ کتنا دل تڑپا ہوگا، کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری رکھے تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا چھری اٹھاؤ، چھری کو ہٹائیے آپ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، ارادہ بدل گیا آپ کا؟ بولا نہیں، ارادہ نہیں بدلا، لیکن یہ جو آپ طریقہ استعمال کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ میرے کو الٹا لٹا دیجئے، مجھے الٹا لٹائیے اور چھری جو ہے یہاں گردن پہ رکھیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، بولے کیوں تجھے میں الٹا لٹاؤں اور کیوں میں تمہارے گردن پہ چھری رکھوں؟ تو بولے کہ میرے گردن پہ چھری رکھیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک کپڑا تھا، لال کپڑا، تو وہ بولے کہ آپ جو ہے اس کو اپنے آنکھوں پہ لگا لیجئے، آنکھوں پہ آپ باندھ لیجئے، تاکہ جب آپ چھری چلاتے رہیں گردن کٹتی رہے گی، میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، بولے کہ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کوئی اگر آج کے زمانے میں آپ کے بیٹے سے یا آپ کا بیٹا یا میری بیٹی اگر کہے کہ ابا آپ جو ہے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو اور گردن پہ چھری رکھو، کیا ہم کر سکتے ہیں یہ کام؟ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جب میری گردن کٹ جائے گی، جب مجھے نہلا دیا جائے گا، تو جب مجھے کفن پہنایا جائے گا، یہ کفن پہنانے کا وقت آئے گا، تو ابا یہی کپڑا مجھے کفن میں جو ہے آپ دے دیجئے گا، اور اسی سے یہی کپڑے کے ساتھ جو ہے مجھے دفن کر دیجئے گا۔ کیا وقت ہوگا، کیسا منظر ہوگا، وہ دیکھنے والا منظر، وہ سننے والا واقعہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ بات بالکل پکی ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا جاتا ہے، ان کی گردن پر چھری رکھ دی جاتی ہے۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جلدی جاؤ، جلدی جنت سے دمبا لے کر جاؤ، میرا بندہ میرا ابراہیم اپنے اس کے بیٹے اسماعیل یعنی میرے بندے اسماعیل کو قربان کرنے والا ہے، وہ چھری چلنے سے پہلے جو ہے دمبا پہنچ جانا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھینچتے ہیں اور دمبے کو رکھتے ہیں۔ جب چھری چلی تو وہ دمبے کی گردن پر چلی، اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دمبا وہاں ذبح ہو گیا ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تو جو ہے آپ جیسا کہے میں تو ویسے ہی کر رہا تھا، یہ دمبا کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی رکھ دیا تھا، آپ کو تو معلوم تھا کہ چھری تیز بھی ہے، لیکن یہ کیسا ہوا یہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ وہیں فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ وہیں فرماتے ہیں، آسمانوں سے آواز آتی ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میرے نبی، آپ کامیاب ہو گئے، امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے۔ جب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے دمبے کو لے کر آ رہے تھے، جب جنت کے جانور کو لے کر آ رہے تھے، اللہ اکبر کے نعرے لگا کر آ رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ زمین پر جب پھر جبرائیل علیہ السلام یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کو یہ تین کلمے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تین کلمے اللہ کی وحدانیت کے اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو آنے والے بندے ہیں، جو بھی میرے ایمان والے بندے ہوں گے، ان پر یہ لازم ہوگا کہ اس مہینے میں ایک کلمے کو پڑھا جائے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہم حج کے موقع پر جب یہ مہینہ جب شروع ہوا، اب کچھ دنوں کے بعد ہمارے مساجدوں میں، چاہے مساجدوں میں رہو یا اگر کوئی مجبوری کے تحت گھر میں نماز بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی یہ بآواز بلند پڑھی جاتی ہے۔ کون سے کلمے ہیں وہ؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تین کلمے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے گردن پر چھری رکھیے، اور جب میری گردن کٹے گی، میری گردن کٹتے رہے گی، تو میرا چہرہ نہیں، اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ کیسی قربانی تھی میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ باپ ہیں، جب میرا گلا کٹے گا، باپ ہیں، آپ تو دیکھ کر مجھے رو گے، باپ ہے نا، آپ مجھے دیکھ کر رو گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں جو ہے میری محبت جو ہے بیچ میں آ جائے، آپ کے اور اللہ کے درمیان میں میری محبت آ جائے۔ آپ میری گردن پر چھری رکھیے، میری گردن کٹتے رہے گی، خون بہتا رہے گا، میرا چہرہ نہیں، اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قربانی اسی کو کہتے ہیں، بندہ کرے اور اللہ دیکھے، درمیان میں کوئی بھی نہ آئے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اس کا نام قربانی نہیں کہ قربانی ہو رہی ہے تو ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگوں تک میسج پہنچا رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے لوگوں میں ہم جو ہے بات پہنچا رہے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں قربانی ہوئی۔ اس کا نام قربانی نہیں۔ پیپروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم جو ہے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم نے قربانی کی۔ قربانی کس کے لیے کیا آپ نے؟ کیا آپ سوشل میڈیا کے لیے آپ قربانی کی کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے قربانی کی؟ قربانی اسی کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، بندہ کرے اور اللہ کے دیکھے، درمیان میں کوئی بھی نہ آئے۔ جو یہ موقع جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کو ہم کو چاہیے کہ اس کو غنیمت جانیں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہے، ان پر واجب ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں۔ جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک چیز کی قربانی دیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک چیز کی قربانی دیجئے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی ہم کو چاہیے کہ دیں۔ جو لوگ قربانی نہیں دے سکتے، جو لوگ حصہ نہیں دے سکتے، ان کو چاہیے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دیں۔ اللہ کے لیے برائیوں سے جو ہے پرہیز کریں، اللہ کے لیے جھوٹ مت بولیں، زنا سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، اس چیز کی قربانی دیں۔ آج ہی سے ہم ارادہ کریں کہ ہم کوئی جانور تو قربان نہیں کر سکتے، ہم نہ حصہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم آج ہی سے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کبھی انشاءاللہ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کا حق نہیں دبائیں گے، ہم ناحق کسی کو نہیں ستائیں گے، ناحق کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، نہ ہم کسی کو پریشان کریں گے، نہ ہم کبھی زنا کریں گے، نہ ہم کبھی زنا کی طرف جائیں گے۔ ہم اپنی تمام نفسانی خواہشات کو جب ماریں گے، تبھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی اور موقع آنے ہیں تو انشاءاللہ سلسلہ وار میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
میرے کہنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے. جتنی باتیں کہی گئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ڈھنگ سے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.